آپ نے اس گھر میں تربیت پائی، آپ نے وہ سارے سجدے دیکھے ہیں۔ حضرت مخدوم اعظم حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری کے بارے میں اشارہ تو حضرت قبلہ دیوان صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے جب آپ عبادت کیا کرتے تھے اور تنہا کمرے میں ہوتے تھے، باہر لوگ ایسے آواز سنتے جیسے دو لوگ اندر عبادت کر رہے ہیں اور آپ تنہا ہوتے تھے، اور آپ کی اس عبادت کی وضاحت آپ کے مرشد زادے فرما رہے ہیں۔ حضرت صدر الدین عارف سے جب پوچھا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید اور مرشد کا تعلق اتنا گہرا ہونا چاہیے، مرشد کو پتہ ہونا چاہیے جب میرا مرید عبادت کر رہا ہے تو اللہ نے اسے قربت کے کون سے مراحل عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آج بیعت کرنے کا سلسلہ بھی شاید فیشن بن کے رہ گیا ہے اور وہ توجہ روحانیت کی طرف ہے نہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ جب حضرت عبادت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ ہے، اس کو بھی میرا رب حکم دیتا ہے، اس سے بھی اسی طرح آوازیں نکلتی ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے جب میرا رب عطا فرمائے۔ حضور یہ اولاد کن کی ہیں؟ کھجور کا تنا جن کے لیے روتا تھا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ کیفیات اس خاندان میں یوں کہوں گا کہ آپ کے ڈی این اے میں تھا نا، عبادت کی وہ کیفیت تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ڈی این اے تو ہوتا ہے، وہ تو ہے، یہ تو پھر انسان کبھی کبھی اپنے ڈی این اے کے سامنے بھی دم بخود ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں اور استدلال کی یا دلیل کی یا حجت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود چیزیں آپ کے سامنے سراپا استدلال بن کے آ جاتی ہیں، یہ کیفیات نظر آتی ہیں۔ تو حضرت کے والد گرامی ہوں، آپ کے بڑے بھائی ہوں، تو یہ سارے وہ خاندان ہے کہ جس نے ہمیں یہ بتایا۔ اور یہ شیخ سارنگ کا واقعہ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا تبرک نہیں دوں گا، کہ جب تک تم نماز پنجگانہ کی عادت نہ ڈال لو۔ پھر آپ چاشت پہ لے کے آئے، پھر آپ اشراق پہ لے کے آئے۔ قربان جاؤں اس پہ بھی کہ جو تبرک کی خاطر آگے بڑھتا ہی چلا گیا، اور آپ نے، مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ کے دیدار کا تبرک بھی اسے عطا فرمایا ہوگا، آپ نے جد اپنے نانا حضور کا تبرک بھی دیدار کا عطا فرمایا ہوگا۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ خاندان ہیں۔ آپ کے دادا حضور کو دیکھیے، آپ کے والد گرامی کو دیکھیے، آپ کے بڑے بھائی کو دیکھیے، آپ کی اپنی ذات کو دیکھیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کردار دیکھ کے غیر مسلم بھی کلمہ پڑھتے تھے، گمراہ بھی ہدایت کے رستے پہ آ جاتے تھے۔ آج کے جانشین کیا کر رہے ہیں؟ انہیں بھی سوچنا ہوگا کہیں اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ تو پہلے ہمارے جد کی وجہ سے غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے، آج کے جانشینوں کا کردار یہ ہے کہ مسلمان بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، کہ شاید یہ وہ رستہ نہیں ہے جو اللہ اور اس اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔